لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما بأمره۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے بہت کوشش کیا ہے کہ شام غریباں کا سما بن جائے، چراغ بجھا دیے ہیں، فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم کتنا ہی مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں، لیکن وہ منظر کہاں سے لا سکتے ہیں جو کربلا کا منظر تھا۔ ہم پرچم عباس لگا سکتے ہیں لیکن عباس کے کٹے ہوئے شانے نہیں لا سکتے۔ لیکن مقتل نینوا لہو سے رنگین ہے، مقتل کربلا سجی ہوئی ہے، کہیں عباس کے ہاتھوں سے، کہیں اکبر کے سینے سے۔ بڑے ہی پرجوش طریقے سے آپ نے محرم کا استقبال کیا تھا۔ آل محمد آپ کے مہمان بنے تھے۔ عزادارو، اب آہستہ آہستہ مہمانوں کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کیا کہ دل کھول کر روئے، چونکہ حسین کہنے والی چیز نہیں ہے، لیکن آج کی رات کم سے کم یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر مہمان اچھے ہوتے ہیں تو ان کے جاتے وقت تو یوں ہی رویا جاتا ہے، لیکن ایسے مہمان جو آئے ہی تھے ہم سے آنسوؤں کا پرسہ لینے کے لیے، آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے، وہ جانے والے ہیں۔ عزادارو، وہ شام آ گئی جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ شام، یہ غریبوں کی شام، مظلوموں کی شام، یتیم بچوں کی شام۔ نہیں، ہم اور آپ یہ شام کیا سمجھیں گے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم کیوں روئیں؟ ہم کیوں اپنا سر پیٹیں؟ ارے شام غریبہ کو ہم کیا جانیں گے؟ شام غریبہ اگر پوچھنا ہے تو زینب کے سر سے پوچھو۔ شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ کے نیلے رخساروں سے پوچھو۔ شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ ان یتیم بچوں سے پوچھو کہ شام غریبہ کسے کہتے ہیں۔ ان غریبوں سے پوچھو کہ شام غریبہ کسے کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، غریبوں کی شام ہے۔ بآواز بلند روئیے گا عزاداران مظلوم کربلا، مادر حسین رومال لے کر حاضر ہے۔ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ جس طرح سے عزاداروں آپ دیکھتے ہیں نا، جس مجلس میں بہت واہ واہ ہوتی ہے وہ مجلس بہت پسند آتی ہے، لیکن مادر فاطمہ کو وہ مجلس اچھی لگتی ہے جس میں ہائے حسین کہہ کے رویا جاتا ہے، جس میں بآواز بلند گریہ کیا جاتا ہے۔ عزادارو، وہ منزل آ گئی کہ جب نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہے، نہ انو محمد ہے، نہ علی اکبر ہیں، اب زینب و ام کلثوم ہے۔ زینب کبھی عباس بن جاتی ہے، کبھی حسین بن جاتی ہے۔ اے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو میرا بھیا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا؟ ارے میں بھی علی کی شیر دل بیٹی زینب ہوں۔ زینب و ام کلثوم پہرا دے رہی ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہے، اکیلی ہے زینب، اکیلی ہے زینب و ام کلثوم۔ آپ ذرا سوچے، پڑھ لینا آسان ہے، لیکن آپ سوچے زینب کیا کرے؟ زینب کرے کیا؟ ایک بچہ جس کا باپ مر جاتا ہے، پورے گھر والے سمجھا کر عاجز آ جاتے ہیں، لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا۔ ارے جہاں پر کتنے بچے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا امو مارا گیا، کسی کا ماموں مارا گیا، ارے ایک بچے کو زینب سنبھالتی ہیں تو دوسرا بچہ مقتل کی طرف بھاگنے لگتا ہے، دوسرے کو ام کلثوم لے کر آتی ہے، تیسرا بچہ، ارے کوئی کہتا تھا میرے بابا کا لاشا مقتل میں ہے، کوئی کہتا تھا میرا بھیا مقتل میں پڑا ہے۔ عزادارو، زینب بیویوں کو سمجھاتی ہیں،
بچوں کو سمجھاتی ہیں، اے بچوں تمہیں خبر نہیں ہے کہ مقتل کا ماحول کیا ہے، اے بچوں یہ ساری امانتوں کی نگہبان میں زینب ہوں، بچوں خبردار نرغیادہ کی طرف کوئی نہ جائے۔ عزادارو شام ہو گئی نا، یہ شام غریبہ آ گئی۔ میں نے کہا ایک زینب و ام کلثوم، ارے کس طرح سے سب کو سنبھالیں۔ عزادارو جب شام آتی ہے تو ایک ماں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ دن بھر اس کا بچہ کسی کی بھی آغوش میں رہے، اسے اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی دونوں وقت آ کر ملنے لگتے ہیں ایک مرتبہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے کہ میری آغوش کا بچہ کدھر گیا، میرے ننھا سا بچہ کدھر گیا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے، روایات کے جملے ہیں کہ زینب ابھی بچوں کو سمجھا رہی تھی، بیویوں کو روک رہی تھی، خبردار کوئی مقتل میں نہ جائے۔ اتنے میں زینب نے دیکھا کہ ایک بیوی انہی بیویوں میں سے اٹھی اور بڑی تیزی سے جلتے ہوئے خیام کی طرف جانے لگی۔ ارے زینب ایک طرف سے بڑھی، ایک طرف سے ام کلثوم آگے بڑھی۔ اب جو قریب جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، ارے ام رباب تھی۔ آواز دی، بھابی ارے جلے ہوئے خیموں کی طرف کہاں جا رہی ہیں؟ کہا اے بی بی ارے دیکھتی نہیں ہو، ارے شام ہو گئی شام، ارے میرا ننھا سا علی اصغر نظر نہیں آتا۔ زینب آواز دیتی ہیں کہ بھابی علی اصغر تو تیرے سے شعبہ کھا کر شہید ہو چکا ہے۔ آواز دیتی ہے اصغر نہیں تو میرے لال کا جھولا تو ہوگا۔ زینب آواز دیتی ہے جب خیمے جلے تو جھولا بھی جل چکا ہے۔ ایک مرتبہ رباب یہ کہتی ہیں اگر جھولا جل بھی گیا ہے تو میں جلے ہوئے جھولے کی راکھ اپنے ننھے سے ششماہے کی نشانی سمجھ کے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گی۔ عزادارو زینب و ام کلثوم جب واپس آتی ہیں، اب آنے کے بعد جب بچوں کو شمار کرنے لگتی ہیں، آپ ماحول کو سمجھیں کیا عالم تھا وہاں کا۔ اب جو بچوں کو شمار کیا جناب زینب نے ایک مرتبہ 2 بچے کم نظر آئے، 2 بچے کم نظر آئے۔ بس جناب زینب و ام کلثوم مقتل کی طرف آگے بڑھیں، دونوں بچوں کو تلاش کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچیں تو کیا دیکھا کہ دونوں بچے یوں لگ رہا تھا کہ گلے لگ کر سو رہے ہیں۔ بہت ہی آہستہ سے زینب نے ہاتھ بڑھایا، بہت ہی آہستہ سے ام کلثوم نے ہاتھ بڑھایا۔ اے بہن بہت تھک کے یہ بچے سوئے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جناب زینب و ام کلثوم نے بچوں کو الگ کیا، ایک مرتبہ ایک چیخ نکل گئی زینب و ام کلثوم کی، اے بہن ارے بچے تو اس دنیا میں سلامت نہ رہے۔ ایک مرتبہ رخ کیا دریا کا، اے بھیا عباس ارے ان بچوں کو زینب کس طرح سے سنبھالے۔ عزادارو زینب آتی ہیں سمجھاتی ہیں، اور اس کے بعد جب بچوں کو دیکھا تو عجب ہو گیا، عجیب غضب کا عالم تھا۔ ارے سارے بچے تو موجود تھے لیکن حسین کی ننھی سی یتیم سکینہ موجود نہیں تھی۔ عزادارو صبح سے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، مجھے نہیں پتا کہ اس مجلس کی آواز کہاں تک جا رہی ہے، آج کون کون مہمان آیا ہے۔ ارے رسول خدا آج اپنا سر پیٹ رہے ہیں، آج مولائے کائنات ماتم کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی جو حالت آج ہے وہ 10 دن کسی طرح ایسی حالت نہ تھی۔ ارے زہرا تو آواز دے رہی ہے، اے میرے لال کے ماتم دارو، ارے تمہارا بہت شکریہ، میرا وہ غریب حسین جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا، تم میرے لال کا ماتم کرنے آئے ہو، تم میرے لال پر آنسو بہانے آئے ہو۔ عزادارو جب زینب نے دیکھا کہ حسین کی ننھی سی بچی سکینہ نہیں ملتی، ادھر بس 2 منظر ہے، ادھر جناب زینب و ام کلثوم نکلتی ہے سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے، اور ادھر سکینہ مقتل میں چلی آئی ہے۔ وہ مقتل جہاں دشمنوں کا نرغہ ہے، وہ مقتل جو دشمن حسین سے بھرا ہوا ہے۔ تاریخ لکھتی جب جناب سکینہ مقتل میں پہنچی، بے قرار بچی مقتل میں پہنچی، تو ایک ظالم سے خود یہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں قریب گیا اور میں نے پوچھا کہ بچی تو کون ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ اس نے آواز دی میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ کہا تو اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے، یہ بتا تو کون ہے اور تیرا بابا کون ہے؟ آرام سے سن لیں، جناب سکینہ یہ آواز دیتی ہیں کیا نا سکینہ تو بنت الحسین، میں حسین غریب کی یتیم بچی سکینہ ہوں، یتیم سکینہ ہوں۔
ظالم کہتا ہے میں نے جب حسین کا نام سنا میرے دل میں حسین کی عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا کیا جاننا چاہتی ہے؟ اس بچی نے کہا مجھے میرے بابا کا پتہ بتا دو، میرا بابا کہاں ہے؟ وہ ظالم کہتا ہے اچھا اگر اپنے بابا کا پتہ پوچھنا چاہتی ہے تو میرے گھوڑے کے قریب آ جا۔ ارے بچی ننھے قدموں سے 3 دن کی پیاسی سکینہ گھوڑے کے قریب آئی۔ ظالم کہتا ہے اور قریب آ، بچی اور قریب آئی۔ ایک مرتبہ ظالم کا ہاتھ اٹھا، سکینہ کے رخسار پہ ایسا تماچا پڑا، ارے بچی منہ کے بل زمین پہ گر پڑی۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا بابا، ہائے میرا چچا عباس۔ سکینہ زمین سے اٹھتی ہے، حد ہو گئی مصائب سکینہ کی۔ سکینہ زمین سے اٹھتی ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زخمی رخسار پہ رکھ کے ظالم کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے ظالم یہ بتا دے تو میرے نانا کا کلمہ گو ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ گو ہوں۔ کہا تو میرے نانا کا کلمہ گو ہے، کیا تو نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ تو نے میرے رخسار پہ تماچا مارا ہے۔ میرا نانا یہ فرماتا ہے اے لوگو اگر کبھی جانور پہ بھی غصہ آ جائے تو جانور کے منہ پہ تماچا نہ مارنا، ہمارے رسول ہیں، تو ہمارے رخسار پہ تماچے لگاتا ہے، تو ہماری پشتوں پر تازیانے لگاتا ہے۔ عزادارو ادھر سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے۔ ادھر جناب زینب تلاش سکینہ میں نکلی، ایک ایک جنازے کے پاس جا کر پوچھتی ہیں اکبر کیا تو نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ او نو محمد کیا تو نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ قاسم کیا تو نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ عزادارو اگر سینے کے اندر دل گوشت کا ہو تو چپ رہ جائیے گا یہ جملہ سن کے۔ روایت کے جملے ہیں کہ زینب ترائی کی طرف بڑھی۔ یہ پہلی بار ہے جب زینب بے ردا ہے اور کھلے آسمان ہے۔ ایک جنازہ ترائی پر جس کے ہاتھ نہیں ہے، جیسے جیسے زینب قریب ہوتی گئی ارے جنازے میں لرزہ طاری ہوا، جنازہ تڑپنے لگا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ زینب نے آواز دی بھیا عباس گھبراؤ نہیں، ارے زینب تم سے اپنی چادر کے چھننے کی شکایت کرنے نہیں آئی ہے۔ اے بھیا ارے سکینہ نہیں ملتی، سکینہ نہیں ملتی، سکینہ نہیں۔ بآواز بلند سب مل کے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو زینب نے دیکھا کہ کوئی سوار ہے جو اپنا گھوڑا دریا میں ڈالے ہوئے ہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ پوچھتی ہیں اے سوار کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ سوار یہ کہتا ہے کہ بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن بی بی میں اس دریا میں اپنے گھوڑے کو لایا تھا پانی پلانے کے لیے۔ میرا گھوڑا بہت پیاسا تھا، اس کی زبان پیاس سے باہر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پانی پینا چاہا کسی بچی کے رونے کی ایسی دردناک آواز آئی کہ گھوڑے نے پانی سے اپنا منہ ہٹا لیا۔ زینب نے کہا یقیناً وہ میری یتیمہ سکینہ کی آواز رہی ہوگی، یہ بتا دے وہ آواز کدھر سے آ رہی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے جب نشیب دیکھا ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹا، ہائے میرا بھیا حسین، میرے بھائی کا جنازہ اسی نشیب میں ہے۔ زینب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ اس نشیب میں گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کے سینے پر ارے سکینہ آرام سے سو رہی ہے۔ زینب جیسے ہی قریب پہنچی جنازہ حسین سے آواز آئی اے میری بہن زینب ارے تھوڑی دیر ٹھہر جا، میری سکینہ کو تھوڑا اور آرام کر لینے دے، اس لیے کہ اب اس کے بعد حسین کا سینہ اس بچی کو نصیب نہیں ہوگا۔ ارے سکینہ ہوگی اور خاک ہوگی، سکینہ ہوگی
اور فرش زمین ہوگی۔ عزادارو اتنے میں سکینہ کی آنکھ کھل گئی، بابا سے لپٹ جاتی ہے، بابا مجھے بچا لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر شمر تازیانے لگانے آ گیا۔ ارے زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا، اے سکینہ تیری پھوپھی آئی ہے، تجھے لینے آئی ہے۔ سکینہ آواز دیتی ہے پھوپھی اماں اب میں اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارے لاش حسین سے آواز آئی، اے سکینہ ارے اگر تو یہاں رہ گئی تو کوفہ و شام میں قربانی حسین کا مقصد کون بتلائے گا؟ واہ غربتا واہ مظلومہ واہ ماتم حسین۔